بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 34 کے تحت علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس سے 3 مسائل معلوم ہوئے، جن میں سے ایک پر ہم نے کل کلام کیا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کے جو نائبین ہیں یعنی علماء، ان کی علماء کرام کی جو سیاست ہے، جو حقیقی سیاست، اس کے منکروں کا حکم کیا ہے۔ تو اس پر بہت سارے دلائل کو بیان فرمایا ہے مفسرین نے، اور تفسیر کبیر میں امام ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسن بن حسین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ قال علیہ السلام، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، من اغبرت قدماہ فی طلب العلم حرم اللہ جسدہ علی النار، جس شخص کے قدم علم کی طلب میں خاک آلود ہوں گے، اللہ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دے گا۔ اور فرمایا واستغفر لہ ملکاہ، اور اس پر مقرر دونوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ وَإِن مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اگر وہ طلب علم کے دوران فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ شہید لکھا جائے گا۔ اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے، اور اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کے پڑوس دائیں بائیں اور آگے پیچھے 40 قبریں منور کر دی جاتی ہیں۔ عالم دین کی نیند عبادت اور اس کا مذاکرہ کرنا یہ تسبیح ہے، اور عالم دین کا سانس لینا صدقہ ہے۔ اور فرمائے کہ اس کی آنکھ کا ایک قطرہ دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور فرمایا جس نے عالم دین کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی، جس نے علم کی توہین کی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک توہین کی، اور جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل امین کی توہین کی، کیونکہ علم وحی اللہ کی طرف سے وہ بھی لے کے آتے رہے۔ اور جس نے جبریل علیہ السلام کی توہین کی اس نے العیاذ باللہ اللہ رب ذوالجلال کی توہین کی، فقط اہان اللہ۔ تو فرماتے ہیں اور اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں علماء کی مخالفت سے محفوظ فرمائے۔ تو اس پر باقاعدہ پھر تیسرا جو مسئلہ ہے مزید، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علماء کرام کے دشمن ہیں مرزائیوں سمیت، تو وہ فرمایا کہ ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، چونکہ وہ علم کی وجہ سے ہے تو لہذا ان کا شرعی حکم کیا ہے، اور پھر خصوصاً اس پر جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی جو میراث ہے وہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو خلافت سے نوازا، تو آپ علیہ السلام کی خلافت اور سیاست کا دشمن سب سے پہلے شیطان بنا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ انبیاء علیہم السلام صرف اور صرف دین کے مسئلے بتانے کے لیے نہیں آئے، ورنہ فرعون سے ٹکر ہی نہ ہوتی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود جیسے بادشاہ سے ٹکر ہی نہ ہوتی۔ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، صرف ایک ملک کا بادشاہ نہیں تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود۔ اور اسی طرح سے یہ بات بڑی واضح اور روشن ہے کہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام اس کائنات ارضی پر سیاست کر رہے ہیں، مگر اہل کفر نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی، جیسے سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ اور اسی طرح آج بھی جو علماء اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ سیاست علام منہاج الخلافہ، جو صحیح خالصتاً اسلامی سیاست ہے، جس پر انبیاء علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور اسی طرح سے وہ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں جو طریقہ رہا انبیاء علیہ السلام کے، خصوصاً نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جو جنگیں ہوئیں، آپ دیکھ لیں کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ تو کیا یہ زکوٰۃ کے مسئلے یا دین کے مسئلے بتانے کے لیے ہوئی ہیں، یا پھر نظام سیاست جو اسلامی نظام سیاست ہے اور اسلامی نظام معیشت اس کو قائم کرنے کے لیے ہوئی؟ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کہی ہے، اور سمجھدار لوگ اس کو الحمدللہ قبول کرتے ہیں، وہ چاہے کسی تنظیم سے ہوں یا نہ ہوں۔ اصل چیز تو ہے کہ دینی مسئلہ کیا،
شریعت کیا کہتی ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست جیسے باہر ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ایک سیاست رائج ہے، بس جھوٹ بھی بولا، منافقت بھی کی، اور جو بھی کچھ ہے بہت ساری چیزیں ساری کی ساری جو بالکل شریعت کے مخالف ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی اسی لیے سیاست پر جو ہی سیاست کا لفظ آتا ہے تو ایک دم سارے وہ یعنی چونک جاتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا بات ہونے والی ہے، اور پھر خصوصاً مسجد میں تو یہ ہمارے ہاں جو ہے نا جی ایک عام معاشرے میں دیکھا گیا۔ تو اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، حقیقی سیاست کو بیان کیا جائے، جو سیاست اعلیٰ منہاج الخلافہ ہے، جو معیشت پھر اسی طرح سے اسلام نے، چونکہ ایک دیکھیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو ضابطۂ حیات کے اسلام نے ہر ضابطہ پابندی کو، قانون پابندی کو کہتے ہیں، تو ہر ایک چیز کا حل شریعت نے دیا ہے، وہ سیاست اقتصادیات میں ہو، وہ معیشت میں ہو، وہ معاشرت میں ہو، وہ گھر کی زندگی سے لے کر وہ عالمی جتنے بھی معاملات ہیں، جیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے کے حضور کی سیاست وہ عالمی لیول کی سیاست تھی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں جھوٹ، دغا، ظلم، وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوتی ہے جو صحیح سیاست ہے۔ اسی لیے پوری دنیا اس وقت دیکھ لیں، سب کے سب جو ہے وہ ہر ایک بندہ رو رہا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے جو رونے سے بری ہو، کیونکہ اسلامی نظام سیاست نہیں ہے، وہ نرا وہ جمہوریت اور یہ فلاں اور فلاں۔ جمہوریت کیا ہے؟ یہ تمام چیز چونکہ مغربی جتنی نظریات ہیں اور ان کے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جمہوریت پھر اسی طرح سے کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت دیکھی جائے گی، اللہ رسول سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، لوگوں کی اکثریت دی جائے گی، بے شک وہ حرام کو حلال کہہ دے تو لوگوں کی اکثریت جس جانب ہوگی اسی چیز کو قبول کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارے پارلیمنٹ میں دیکھیں، ایک ہندو کھڑا ہو گیا کہ یار یہ شراب کے متعلق یہ بل پاس نہ کریں جو بھی دیا گیا ہے، چند سال پہلے ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی میں، اور ہمارے مسلمان وہ شراب کو وہ قرار دینے کے لیے کہ جی بس اگر کوئی لے جائے تو اس پر کوئی دفعہ نہیں لگنی چاہیے۔ تو یہ حالت ہے ہمارے اس نظام کی۔ ہمارا نظام تو نہیں ہے، یہ تو کفر کا دیا ہوا نظام ہے، ہمارا نظام ہوتا تو بڑا خوبصورت نظام ہوتا۔ وہ آپ دیکھیں پوری دنیا، اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ لڑتے ہیں، رب رسول کے احکامات نہ سیکھتے ہیں نہ اس کی طرف توجہ ہے، بس دنیا کٹ رہی ہے، مر رہی ہے صرف انسانوں کے پیچھے، یہ میرا لیڈر ہے، وہ میرا لیڈر ہے۔ خاندانوں میں بالکل ایسے ہے جیسے کہ کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، مرنا جینا سلام دعا تک ختم ہے۔ تو یہ کون سا اخلاق ہے؟ اس سیاست نے، نام نہاد سیاست نے تو ہمارا اخلاق ختم کر دیا۔ یہ سیاسی فرقہ واریت نے، سیاسی فرقہ واریت کی نظر اتنے لوگ ہوئے کہ مرد اور عورتیں گھروں میں جو ہے وہ مارے گئے، باقاعدہ اتنی ایسی فائرنگ سے کہ جیسے جانور ذبح کیے ہوتے۔ اللہ مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو یہ اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آپ تو ویسے ہی کما رہے ہیں، آپ تو اپنے ہی کما رہے ہیں، اپنے ہی کھا رہے ہیں، اور کیا کچھ چل رہا ہے۔ اخلاق ہمارا معاشرہ وہ کیا ہے؟ وہ سوشل میڈیا پہ جو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اخلاق نام کی ہمارے اندر چیز نہیں، ہمیں نہ بڑے کا ادب نہ کسی عورت کا، جو منہ میں آیا مغلظات ہم بکتے جا رہے ہیں گالی، کیونکہ مخالف سیاسی پارٹی ہے لہٰذا اس کی بالکل اس کا ستیہ ناش کر دو، چاہے جس طرح سے بھی ہو۔ تو یہ کون سی سیاست اور کون سا اخلاق ہے؟ اور یہ دین نے تو اس چیز کا سبق ہی نہیں دیا ہے، جبکہ مثالیں دیتے ہیں پھر افغانستان کی کہ دیکھیں جی اتنے شاپر، وہ بنڈل پیسوں کے بھرے ہوئے پورے بنڈل ہیں، اور وہ ایک آدمی سفید شاپر میں ڈال کے وہ رستے پہ جا رہا ہے۔ کیا پاکستان میں ایسے کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں تو 3-4 بندے آؤ یار میرا ایک کام ہے، گاڑی میں جائیں گے، موٹر سائیکل پہ بھی نہیں جاتے۔ حالات ہمارے پاکستان کے یہ ہے، تو کیا سیاست اور کیا یہ لیڈر اور کیا کیا تماشا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک باقاعدہ عالمی سازش کے تحت مسلمانوں کو اتنا جو ہے وہ دبایا گیا، اور مسلمان بیچارہ آپس میں اتنا لڑ رہا ہے کہ غیر کے متعلق وہ بیان دینے میں یا بات کرنے میں وہ جرأت ہی نہیں رکھتا بیچارہ۔ ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیں اور ہمارے سارے کے سارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، عام عوام تو بیچاری ویسے ہی آپس میں لڑ کے سارے وہ بالکل ہلکان ہو رہے ہیں۔ تو اس پر جتنے بھی جو خصوصاً سیاست اعلیٰ منہاج الخلافہ ہونی چاہیے، تو شیاطین اور اس کے چیلے وہ فوراً سے بول پڑتے ہیں، نہیں جی یہ دین بار یہ دین تو بس مسجد میں ہی ہونا چاہیے، دین تو حرام حلال کی بات باہر نہ کرو، یہاں تو سب کچھ چلتا ہے، یہاں تو سب کچھ پیسے کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ چلتا ہے۔ اور سب کے سب وہ علماء کے مخالف، جتنا بھی یہ دین بیزاروں کا طبقہ ہے جو رب رسول کا کلام نہیں سننا چاہتے، وہ اس پر جو ہے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں
کہ علماء کرام کا کیا کام ہے سیاست میں، یہ تو بڑی گندی سیاست ہے، یہاں تو بہت بری باتیں ہوتی ہیں اور بڑے گندے کام ہوتے ہیں، تو علماء تو بڑے پاک لوگ ہیں، تو مسجدوں میں ہی ہونے چاہیے۔ تو پھر رب کا قرآن کس لیے آیا؟ صرف یہ قبروں پر پڑھنے کے لیے آیا، یا مسجد میں صرف تلاوت کے لیے آیا، یا گھر میں صرف یاسین شریف پڑھی اور اوپر رکھ دیا اس کے لیے آیا؟ کس لیے آیا؟ حالانکہ یہ آگے انشاءاللہ اس پر بھی مزید بات کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یعنی سیاسی امور میں مداخلت ان اعلیٰ مقاصد میں سے ہے، اعلیٰ مقصدوں میں سے ہے جن کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا۔ عدل اور انصاف کا قیام جو کہ ہمارے ہاں نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی، تین تین نسلوں سے لوگ دھکے کھاتے ہیں عدالتوں کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، وہ ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ویسے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے، ایک سلسلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ مالدار نہیں ہے۔ تو ان غریب اور مالدار کی تو بات یہ بعد میں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کو آپ نے کیا عدل و انصاف فراہم کیا یا نہیں کیا۔ تو کیا لوگوں کے لیے عدل و انصاف فراہم کرنا سیاسی امور میں مداخلت کے بغیر ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک سیاسی امور میں، سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھا جائے گا تو یہ کیسے عدل و انصاف کا قیام ہوگا، اس کو قائم کیا جائے گا؟ کیا سیاست میں مداخلت کے بغیر، معاشرتی امور میں دخل اندازی کے بغیر، اقوام ملل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے بغیر عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس میں داخل نہیں ہوا جائے گا، اور رب رسول کا نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں پڑھے لکھے جن کی بات کر رہا ہوں، جیسے پڑھے لکھے کہ دیکھیں ایوان کا وہ ہے کہ اس پہ پوری قوم کا پیسہ لگا ہے، جیسے کہ آپ ہماری پارلیمنٹ کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ڈائریاں، وہ پیپر جو عوام کے پیسے سے بنے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے کاپی ایک دوسروں کو مار رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا تماشا کرتی ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے، یہ انگلینڈ اور امریکہ سے پڑھے ہوئے۔ چلے حلوہ پہ تو دنیا وہ ہو گئی کہ لکھا ہوا تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، جاہل عوام ہے، لیکن یہ تو پڑھے ہوئے لوگوں کا وہ طبقہ تھا سارا۔ وہ کبھی لوٹے مار رہے ہیں اسمبلیوں میں، کبھی گالیاں ہو رہی ہیں، کبھی لڑ رہے ہیں، اور میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کتنی غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں، اور کسی کو چائے کی پیالیاں مار رہے ہیں، تو پڑھے لکھے لوگ ہیں بیچارے۔ تو یہ حالت ہے ان سب کی۔ چونکہ دین کا جب تک پیغام نہیں پہنچے گا کہ بھئی قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، اور دین اسلام اس لیے آیا ہے، شریعت کا نفاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے، سیاست علی منہاج الخلافہ کیا چیز ہے، جب تک یہ چیزیں نہیں سمجھائی جائیں گی تو لوگ تو سمجھیں گے کہ سیاست یہی ہے جو ہو رہی ہے، جو انگریز نے نظام دیا ہے، باقی تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تسبیح پڑھو اور مسجد جاؤ اور وضو کرو، اور بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ تو دین کچھ نہیں ہے۔ اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت بنایا گیا ہے، جیسے جہاد کو ختم کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کو دبایا گیا، اور پوری دنیا میں مسلم قتل عام ہے، جیسے کہ اب بھی دیکھ لیں، 3-4 مسئلے پاکستان میں کھڑے کر دیے، اور ایک دنیا کے خطے میں غزہ میں وہ مسلم نسل کشی جاری ہے، 30-30 ہزار بچے وہاں پہ۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت مائیں اپنے بچوں کو 2 بچے اٹھائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کم سن پھولوں جیسے خوبصورت بچے ماں نے، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور بمباری میں بیچارے شہید ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ وہاں دفنانے کے لیے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، یہ 2024 کی مارچ کی بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت بچوں کو وہاں پہ دیگر لاشوں کو مسلمانوں کی دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور کتے وہ نوچ رہے ہیں لاشوں کو۔ ہمیں جہاد سے روکا گیا، اور کیا ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ہمارا تماشا، ہم ساری دنیا میچ دیکھ رہے ہیں، PSL میچ ہو رہا ہے جی، دیکھو میچ دیکھو۔ اللہ رب الجلال امت مسلمہ پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، خصوصاً فلسطین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تقریباً 30,000 لوگ شہید ہو چکے مسلمان، اتنا خون مسلم سستا اور ارزاں ہے، وہ مار رہے ہیں اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال کے ہر نبی نے سب سے پہلے طاغوتی طاقتوں اور ظالموں کے خلاف تحریک چلائی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، رسول پاک علیہ السلام نے مکے کے استعماری طاقتوں سے مقابلہ کیا۔ اگر رسول پاک علیہ السلام صرف مسائل دین بیان فرماتے رہتے، اور اگر دین صرف عبادت کے مسائل ہی بیان کرنا ہے اور یہ ہوتا، تو مکہ کی وہ ظلم اور جبر پر جتنی بھی اس بنیاد پر قائم حکومتیں اور قوتیں تھیں، رسول پاک علیہ السلام سے تعارض نہ کرتی، جھگڑا نہ کرتی، اور اس بات پر پڑھتے رہو نماز۔ جیسے اب بھی امریکہ میں آپ نماز پڑھیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو نظام کی بات آپ صرف پاکستان میں ہی کریں تو وہاں پارلیمنٹوں میں باقاعدہ جو ہے وہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، یہ سیاست کی بات، یہ مولانا کیوں بات کر رہے ہیں؟
یہ کیا بات کر رہے؟ تو اسی لیے وہ ان کا بھی یہی حال تھا. اور نہ ہی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الجھتا، نہ ہی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لڑائی کرتا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالتا، اور نہ ہی یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ کے درمیان یہ مقابلہ ہوتا. یہی تو چیز سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے کہ اصل دین سیاست ہے کیا چیز. تو رسول پاک علیہ السلام نے دین کی بنیاد سیاست کے ڈھانچے پر کھڑی کی. ابتداء اسلام کی سیاست ایک عالمی سیاست تھی. رسول پاک علیہ السلام دنیا کے اطراف اور اکناف کی طرف اپنے دستہائے مبارک کو بڑھاتے ہوئے ایک عالم کو اسلام اور اسلامی ریاست کی جانب دعوت دیتے رہے. انہوں نے حکومت قائم کی، خلفائے راشدین نے بھی حکومت قائم کی. ابتداء اسلام میں رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کبھی انحراف پیدا نہیں ہوا تھا. سیاست اور دین دونوں کے دونوں اکٹھے تھے اور چولی دامن کا ساتھ تھا. جاہل لوگوں کا جو جہالت میں بیچارے اس چیز سے ناواقف ہیں، ان کا یہ کہنا کہ علماء کو سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا تقدس بحال رہے. آپ دیکھیں سیاست کی بات نہ کریں، آپ سیاست میں نہ آئیں تاکہ ہم آپ کا ادب احترام کرتے رہیں. تو دین کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. تو غلط اور دشمن کی ایک بڑی یہ سازش تھی باقاعدہ، پھر کفر کی خصوصاً، جس کے ذریعے سے وہ پوری تاریخ میں معاشرے کی حقیقی قوتوں اور سیاست اور حکومت کے اصل مالکوں کو بے دخل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، اور بعض مراحل پر وہ اس میں کامیاب بھی رہے. تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اس نقطے سے ہی غافل ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جناب حضرت عمر، جناب حضرت عثمان، جناب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سیاستدان تھے. کیا انہوں نے حکومتیں قائم نہیں کی؟ حضرت شیر خدا کو کیوں شہید کیا گیا؟ حضرت عمر کو شہید کیا گیا؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. آج بھی کفر ان کی مثالیں دیتا ہے. تو وہ سیاستدان تھے تو حکومتیں کی ہیں نا. وہ قرآن اور رسول پاک علیہ السلام کا فرمان دنیا پہ انہوں نے نافذ کیا تو حکومت پھر کس چیز کے 22 لاکھ مربع میل یا 26 لاکھ مربع میل کہ جب وہ تقریباً ریاستیں بعد میں جب بنی تو وہ اس کو جب اب بھی بیان کرتے ہیں علماء تو وہ 7-8 ملک بنتے. اور یہ ایسا نظام کہ فرمایا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا مر جائے تو اس سے بھی کوئی جانور مر جائے تو اس کا بھی حساب عمر سے ہوگا. ایسا نظام عدل کہ زمین پہ آپ نے مارا اپنی عصا کو کہ تو لرز رہی ہے، کیا میں تیرے اوپر عدل انصاف قائم نہیں کیا؟ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، وہاں پہ زلزلہ بھی نہیں آیا. آپ اندازہ فرمائے ذرا. تو دیگر بھی وجوہات ہیں. تو کیا وہ سیاستدان نہیں تھے؟ اور ایسا نظام کہ کفر بھی ان کی مثال دیتا ہے. باقاعدہ یورپ میں دیکھیں وہاں دودھ کے ڈبوں کے اوپر عمر لا لکھا ہوتا ہے. حضرت عمر کے قانون کے مطابق وہ باقاعدہ عمل کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں. کفر کافری. تو یہ کیا سیاستدان نہیں تھے؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہر مسلمان کو سمجھنی چاہیے، پھر خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو. تو اطراف اور اکناف میں عامت الناس کی طرف سرکاری عہدیداروں اور اپنے گورنروں کو بھی بھیجا انہوں نے. جی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فلاں گورنر تبدیل کیا، بصرہ کا اس کو بنا دیا، مصر کا اس کو بنا دیا. تو یہ سارا سلسلہ وہ پوری اسلامی تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابوں میں تو سب کچھ موجود ہے. تو اسی طرح اور کیا اللہ کی حدود اور تعزیرات لاگو نہیں کی؟ بالکل کی. قرآن کے مطابق آج تک دیکھیں شادی شدہ زانیوں کو اسلامی، اگر یہ اسلامی ملک ہے یا اسلامی نظام ہے، ٹھیک ہے جی اسلامی نظام ہے، تو پھر کیا آج تک شادی شدہ زانیوں کو کسی کو سنسار کیا گیا؟ الٹا جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ تم پروموٹ کرتے ہو. یہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں. تو سخت نہیں، تم ایک کو لٹکاؤ، دیکھو اگلا گناہ بھی نہیں کرے گا. افغانستان کی اب بھی حالت دیکھیں، کل پرسوں کی بات ہے یا ہفتہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے جو راستے میں ڈاکہ مارا اور عورتوں کی بے عزتی کی، ان کو سرعام گولیاں ماری گئی. جب یہ نظام ہوگا، ان کو ایسی سخت سزائیں دو گے تو آگے دیکھو معاشرہ کیسے جو ہے وہ سونے کی طرح چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا. تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں گھر سے جاؤں گا واپس سلامت بھی آتا ہوں یا نہیں آتا. تمہاری تو حالت یہ ہے. تم نے کیا نظام دیا؟ کفر کا نظام بھی کسی کو عدل و انصاف دیتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو کاٹتے ہیں جیسے کاٹ رہے ہیں، تم صرف ان کے تلوے چاٹو. تو انبیاء علیہ السلام اور ائمہ ان مسائل کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے ہر کسی کو کہ اور اپنی سیاسی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ ساتھ وہ تقدس، تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ اور اکمل منازل پر بھی فائز تھے. تقوی بھی تھا، طہارت بھی تھی. جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا جی میں نے آ کے وہ ملنا ہے وہ مسلمانوں کے خلیفہ سے، تو انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں عمر.
تو دیکھا کہ تکیے کی اینٹ، وہ اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور لیٹے ہوئے ہیں زمین پر. تو کہا یہ حضرت عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. پرہیزگاری، تقوی، سادگی، اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اور یہ اسلام کا نظام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کیسے کامیاب ترین سیاستدان اور لیڈر تھے، وہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل اسلام کے چمن کو ہر قسم کے کیڑے مکوڑے سے صاف ستھرا کر دیا. جتنے بھی منکرین اور مرتدین تھے تمام کا صفایا کیا کہ نہیں کیا. مثال آج بھی دیتا ہے، مخالف بھی ان کی مثال دیتا ہے. صرف چند سال ان کی وہ خلافت رہی ہے. رسول پاک علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ بلا فصل تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے اور سب کا ان پر اتفاق ہوا. اہل بیت نے، صحابہ کرام نے سب کے ان کے ہاتھ پہ وہ بیعت کی اور ان کا اپنا خلیفہ دینی اور سیاسی تسلیم کیا. مسجد کے امام بھی ہیں اور جو ہے وہ مسلمانوں کو خطبہ دینے والے بھی ہیں اور مسلمانوں کے سیاسی اور تمام نظاموں کو بھی سنبھالنے والے ہیں. اور پھر اللہ اکبر، تربیت یہ ہے رسول پاک علیہ السلام کو، اسلام کی شان یہ ہے کہ پھر خود بخود جو ہے وہ بازار جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ جی میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو آپ یہ معاملات کریں گے تو فرمائے کہ اگر میں وہی کرتا رہوں گا تو پھر میرے بچوں کا پیٹ کیسے پلے گا، کیسے میں پالوں گا بچوں کو اپنے. تو فرمائے کہ آپ کے لیے اتنا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے. آپ وہ تمام معاملات دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. دنیا سے جب جاتے ہیں تو جتنا بھی وظیفہ آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہوتا ہے، جتنا آپ کے لیے مختص کیا گیا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا واپس بیت المال میں مسلمانوں کے لیے دے دیتے ہیں. یہاں پہ ہماری حالت کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ میں لوٹے مارو اور جتنی بھی وہ چیزیں ہیں، وہ جس چیز کے لیے بنائے گئے قوم ادھر مر رہی ہے، نہ ان کو کوئی چیز بجلی مل رہی ہے. گیس کا بل وہ دیکھ لے 20-20 ہزار روپے، لیکن قوم جو ہے وہ گیس کے لیے ترس گئی. ایک غریب آدمی 20,000 روپے دے گا. یہ کون سا نظام ہے؟ کون سی سیاست ہے؟ نیرا تماشا، جھوٹ، دھوکہ اور اسلام سے دوری. تو یہ بات لازم ہے جب آپ اس طرح کی کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا اور متعارف کیا ہوا اللہ کے حکم پر جو نظام ہے وہ بالکل نافذ ہو جائے، تو ہمیں اس بات کی پرواہ پھر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم میں سے 1 لاکھ افراد بھی مارے جائیں تاکہ ان دشمنوں کا ظلم و ستم ختم ہو اور اسلامی مملکت سے ان کے ہاتھ کاٹ پھینکیں. تو یہ قابل قدر کام ہے. اور اسلام انبیاء علیہ السلام اور سیدنا امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کا اقدام ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. کیسے نفوس قدسیت ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت پوری دنیا میں آپ کے ہم پلہ کوئی صاحب منزلت تھا ہی نہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن سب کچھ اپنا وہ چھوٹا ننھا سا جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یہ عام باتیں نہیں ہے، قصے کہانیاں. یہ لگ پتہ جاتا ہے جب بچہ گم جائے نا، نظر سے اوجھل ہو جائے کہ بچہ گیا کدھر، اعلان کرواؤ، فلاں کرو فلاں کرو، اور اپنی آنکھوں کے سامنے تیر مار دیا جائے. اتنا بڑا تیر کہ جو شیر کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ 6 ماہ کے لیے اصغر کے گلے میں اتار دیا جائے، حلق مبارک میں اتار دیا جائے. یہ عام باتیں نہیں ہیں. ہم نے صرف بس شہادت سنائے، رو پڑے، بس ختم ہو گیا معاملہ. اس مقصد کوئی نہیں سمجھے. مقصد کیا ہے؟ جس کے لیے قربان ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اصل چیز یہ ہے کہ دشمنوں کے خلاف جہاد اور جد و جہد کی جو راہ میں جانی اور مانی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں. تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس راہ میں اپنی جان، خاندان اور تمام عزیز و اقارب کو داؤ پر لگا کر ہر قسم کے مصائب اور آلام جھیلے. انبیاء علیہ السلام اور علماء و مشائخ کرام کی سیرت کے عملی پہلوؤں سے ہمیں ظالم اور آمر جابر طاقتوں کے خلاف جد و جہد کا درس ملتا ہے. اور ہمیشہ اہل حق علماء و مشائخ کرام کے ساتھ صرف اور صرف وہی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے جو کہ عام طور پہ جو دیکھا گیا ہے، جو انتہائی غریب اور محروم لوگ ہوں گے. جبکہ کیونکہ بعض اکثریت امیر اور دولت مند افراد طاغوتی طاقتوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے شانہ بشانہ مقابلہ کرتے ہوئے جان بجانے آفرین سپرد کرتے رہے. اور اگر ہم اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے کتنے ائمہ اور علماء صرف اسی جد و جہد میں شہید ہوئے، تو یہ ایسے حقائق ہیں جن کا سیاست میں دخل اندازی کے بغیر اجاگر ہونا ممکن نہیں. اور یہی سب سے بڑی دلیل بھی ہے کہ آپ نے کبھی ایسے بے دین، شرابی اور اوباش شخص کو دیکھا ہے جو الیکشن لڑتا ہو، ووٹ مانگتا ہو، حالانکہ اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن یہ کہتا ہو کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
دوسری طرف آپ کسی ایسے شخص کو ضرور دیکھا ہوگا جو نمازی، پرہیزگار اور دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہو کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں۔ ایسا دیندار آدمی جو اپنے آپ کو غیر سیاسی کہتا ہے، اس کے نزدیک دین فقط عبادات اور طہارت اور نجاست تک محدود ہے، کہ بس یہی دین ہے، دین صرف یہی ہے، اس کے بغیر باقی جو تسبیح، مصلی، نماز، نفل، بس یہی دین ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ لہذا انسان کو عبادات اور طہارت اور نجاسات کے علاوہ بھی وہ تمام تر امور میں، خصوصاً سیاسی اور اقتصادی معاملات میں اللہ کے رسول کی پیروی کرنی چاہیے۔ وہ ہے، وہ نہیں ہے۔ یعنی عام ہمارے جو نظام جو ہے ہمارا، جو جمہوریت ہے، ایسے یہ تماشا، تو ایسے لوگ دین کو دنیا چلانے کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں۔ اور مسلمان کی حالت ہے، زیادہ دور نہیں، پاکستان کی ہم مسلمانوں کی اپنی حالت ہی دیکھ لیں، وہ دیکھ لیں کہ جو جیتا ہے وہ ہارا ہے، جو ہارا ہوا ہے وہ جیتا ہوا ہے۔ وہ ابھی تک وہ ان چیزوں کا جو الیکشن ہوا تھا، اربوں روپے لگے، اس کا نتیجہ ہی سامنے نہیں آیا۔ یہ ہے نظام کفر اور اس کی نحوست، صرف تماشا، جھوٹ، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اسی نظام کا حصہ بنے ہوئے، جان نہیں چھوڑائیں گے۔ تو جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو خدا بھی ان کو نہیں بدلتا، تو یہ ایسے ہی دھکے کھاتے رہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ تو ایسے لوگ دین کو دنیا چلانے کے لیے ناکافی سمجھتے ہیں کہ یار دین کیسے، دین کے معاملے تو رسول پاک علیہ السلام نے کیسے چلایا، حضرت عمر نے کیسے چلایا، حضرت ابوبکر نے کیسے چلایا، حضرت عثمان، آپ کی جان کتنی، فرمائے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، گھر میں جو ہے وہ آپ کو شہید کیا گیا، قرآن کی آیتوں، قرآن کے ورقوں پر آپ کے خون کے قطرے گرے، حضرت شیر خدا کو مسجد میں وار کیا گیا۔ کس لیے وار کیا گیا؟ کہ مسلمانوں کو انہوں نے متحد کر دیا، لہٰذا انہی کو شہید کیا جائے تاکہ یہ نظام پارا پارا ہو۔ پھر وہ حضرت امام حسین کو جو شہید کیا گیا، اس کے بعد آج تک فتنوں کا دروازہ، کیا حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد آج تک فتنوں کا دروازہ بند ہوا ہے؟ کھلے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمارے ہاں اکثر طور پر سیاست کا، جیسے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، فرق ہی نہیں سمجھ آتا، تو جو ہی سیاست کا نام لیتے ہیں تو اس کو منافقت سمجھا جاتا ہے کہ سیاست کا عام طور پہ جو ہمارے معاشرے میں مطلب ہے، اسی لیے وہ کہا جاتا ہے کہ سیاست مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسجد میں نہیں، وہ تو باہر بھی جائز نہیں ہے۔ باہر آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ جائز ہے؟ جو کام آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں نہیں ہونے چاہیے تو بالکل نہیں ہونے چاہیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن باہر کیسے ہونے چاہیے، یا پارلیمنٹ میں یا ہماری اسمبلیوں میں جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں اس کے علاوہ وہ باہر کیسے جائز ہے؟ یا آپ اس کو اپنے لیے کیسے جائز قرار دے سکتے کہ مسجد میں نہیں کرے باقی خیر باہر کر لے؟ یہ کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ تو عام طور پر یہ گالی بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل کی طرف چلنا چاہیے اور لوگوں کو دین سیاسی کا شعور دینے کے لیے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اسی لیے بھیجے گئے کہ لوگوں کے شعور میں اضافہ ہو۔ اصل چیز شعور ہے، علم وہ ہی نہیں ہے، اور مستضعفین کو مستکبرین سے نجات دلائیں، کمزور لوگوں کو متکبر لوگوں سے نجات دلائی جائے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے بدلے میں لوگ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک پتھر بھی مارے، گالیاں بھی دیں۔ وہ قرآن نے سارا کچھ بیان کیا ہے، سفہا بھی کہا، ضلال بھی کہا، اور تانے دیتے رہے اور قتل کرتے رہے۔ ایک دن میں بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کو شہید کیا ہے ان ظالموں نے، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی تقریباً نبی آئے ہیں، وہ مشہور جتنے بھی ہمارے ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بادشاہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور ایسا نظام سیاست پیش کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہم سورہ یوسف پڑھ چکے ہیں۔ کیسا نظام سیاست آپ نے پیش کیا اور کیسا نظام چلایا کہ وہ وزیر اعظم بھی حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ جی آپ ہی چلائیں۔ یوسف علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں، تو کیا نبی صرف اور صرف دین کے مسائل بیان کرنے کے لیے آتا ہے؟ وہ بھی آتا ہے، لیکن وہ 10% حصہ ہے، 90% حصہ نظام قائم کرنے کا ہے، جس سے آج بھی کفر کو پریشانی۔ جو آپ بات کریں وہاں پہ امریکی وزیر خارجہ وہ بیانات ان کے آپ کے آنے لگیں۔ نظام، اسلامی نظام کیا ہوتا ہے؟ اسلامی نظام کو چھوڑو، یہ لے کے آؤ کفر کا نظام، اور وہ کفر کا نظام، اس کے نتائج وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہی رویہ انبیاء علیہ السلام کے نائبین علماء کرام کے ساتھ بھی رہا۔ ہر دور میں اس پیغام کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ سیاست سے مراد کیا ہے؟ سیاست سے مراد سرپرستی کرنا، تدبیر کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا،
علوم سیاسی سے ایسے علوم مراد ہیں جو معاشرے کی مدیریت، اجتماعی فعالیت، سرپرستی، تنظیم اور تدبیر سے تعلق رکھتے ہوں، اور حسن اتفاق سے دین اسلام کا سارا ہم و غم ہی انسانی زندگی کو انفرادی، اجتماعی اور عبادی لحاظ سے منظم کرنا ہے۔ یہ نظام ہے اسلام کا، چونکہ دین اسلام اور سیاست ایک ہی چیز ہے۔ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اور وہ چنگیز خانی آپ ساری دیکھ رہے ہیں کہ دین بس الگ کر دیا، اور اس سازش کے تحت کہ کفر کی باقاعدہ وہ سازش کیا تھی، تو ارسطو نے علم سیاست کو حکومت کے متعلق کا علم قرار دیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت قائم کر کے دکھائی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانے قدیم سے ہی انبیاء علیہ السلام عوام کو طاغوتی اور ظالم بادشاہوں کے خلاف سیاسی شعور دیتے چلے آئے ہیں۔ اور قرآن ہم پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہوتا ہے۔ تو سیاست کا ہدف ہی عوام کو طاقتور کرنا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ سیاست کا ہدف عوام کو ذلیل کرنا ہے، جیسے کہ عوام کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور عوام بھی مارو نعرے مارو نعرے، اور عوام بیچاری ذلیل ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور دین اسلام کا ہدف بھی یہی ہے کہ کمزور لوگوں کو اتنا باشعور کیا جائے کہ وہ ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں طاقتور ہو جائیں، ظالموں کے مقابلے میں۔ اور لغت میں سیاست سے مراد مخلوق کے امور کی اصلاح کرنا، حکومت کے کاموں کی مدیریت کرنا، سرپرستی اور ملک کے داخلی اور خارجی معاملات کو دیکھ کر بحال کرنا، عوام کے حقوق اور فرائض اور سزا اور جزا کو منظم کرنا ہے۔ جو جتنے بھی یہ بیان کیے گئے ان امور میں بصیرت، دانائی اور جو تجربہ رکھتا ہو اسے سیاستدان کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں سیاستدان کی تعریف وہ ہر بندے کو معلوم ہے، کسی بچے سے بھی پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سیاستدان کی تعریف کیا ہے۔ حالانکہ سیاستدان کی تعریف تو یہ ہے، انسان ایک حیوان سیاس ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ خود بھی اور دوسروں کو بھی درپیش خطرات سے نجات دلانا چاہتا ہے کہ یار یہ دوسرا بھی پریشان ہے، تو لہٰذا میں اس کو اس کی پریشانی سے نجات دلاؤں۔ تو اس وقت انسانی معاشرے کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہے کہ وہ سعادت اور خوشبختی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا کمال، سعادت اور خوشبختی کی پٹری سے اترے ہوئے اس معاشرے کو دین سیاست اور سیاست دینی کا فرق سمجھانا یہ بڑا ضروری ہے۔ پورا معاشرہ وہ آپ کے سامنے اترا ہوا پٹری سے، الامان والحفیظ، اخلاق نام کی ویسی وہ جنازہ نکال دیا ہمارے ان لیڈروں نے۔ وہ آپ فیس بک پہ آپ دیکھیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے اس جوان کو، ہمارے اس نئی نسل کو کیا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اب نہ باپ دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے، نہ کوئی بزرگ دیکھتا ہے، اس کا منہ دیکھو، اور یہ کیسی مغلظات گالیاں بھی دے رہا ہے اور کیا کچھ غلط چیزیں لکھ رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے، اور اسلامی نظام معیشت اور نظام سیاست قائم کرنے والے، قرآن کے نظام کو قائم کرنے والے انبیاء علیہ السلام کے، اور سیاست علی منہاج الخلافہ وہ قائم کرنے والے اللہ ہمیں حکمران نصیب فرمائے۔ کاش کہ ہم بھی وہ زمانہ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت اسلامی نظام قائم جہاں ہوتا ہے، وہ زمانہ، وہ معاشرہ کتنا خوبصورت اور امن کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھائے، اور امت مسلمہ پہ خصوصاً پاکستان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا